اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 to 73 پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے، اور اِذ جب قتلتم تم نے قتل کیا، تم نے مار ڈالا، نفساً ایک جان کو، فَدَّرَأْتُمْ پس اختلاف کیا تم نے، پس جھگڑا ڈال دیا تم نے، فیہا اس کے اندر، اس میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا ہے، ما جو کچھ کن تم تھے تم تکتمون چھپاتے، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے وہ چیز جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ان کے اندر ایک قتل ہوا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قاتل کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اور پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ قاتل کے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ مقصد تھا۔ تو دوسرا گائے کو ذبح کرنے کا یہ تھا کہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے گائے کی پرستش کے جو تھے وہ قائل ہو چکے تھے، اور وہ اسی طرح شرک کی بیماریوں میں مبتلا تھے جیسے فرعونی تھے، تو گائے کی محبت ان کے دل میں پڑ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے اس کے بارے میں ہیلا سازی شروع کر دی اور ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا۔ بہرکاف بہت سے سوالات کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کر ہی دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایک نفس کو مار ڈالا تو تم لوگوں نے اس میں جھگڑا ڈالا کہ کون قاتل ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، جو چیز وہ چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، یعنی اس ذریعے سے کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا جو تھا وہ لاش کو لگایا، مردے کو لگایا، مردہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا۔ تو یہ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آخرت پر یقین رکھیں اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور ہمارا مرنے کے بعد اٹھنا لازم ہے، اور ہر صورت ہم نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ان کا پکا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مخفی چیز کو جو انسان کے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ چیز کہ انسان گناہ کرے، ساتھ پردوں میں بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور جو چھپ کر گناہ کیے جائیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ گناہ جو چھپ کر خدا سے چھپ کر بھی کیا جائے اور لوگوں سے چھپ کر بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے پہ قادر ہے۔ اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ میں نے ان کو گائے ذبح اس لیے کرنے کے لیے کہا تھا کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور پھر اس اختلاف سے پھر بہت سے مسئلے مسائل اور بہت سے قتل و غارت ہونے تھے۔ ظاہری بات ہے شک کی بنا پر بہت سے لوگوں کو قتل کیا جانا تھا، تو لہٰذا یہ سلوشن ان کا نکل آیا، مردے نے خود بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ دوسری آیت فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس ہم نے کہا مارو اس کو، ببعض یا ساتھ اس کے بعض حصے کے، ساتھ اس کے ایک ٹکڑے کے، کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ الموتیٰ مردوں کو، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَیُریکُم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو عقل کرو، تاکہ تم سمجھو عقل کرو۔ تو اسی طرح پھر جب انہوں نے اس کے یعنی گائے کو ذبح کیا اور اس کے حصے کو وہ مردے کو لگایا اور وہ مردہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا، یہ بہت بڑی نشانی تھی ان کے لیے، عبرت تھی اور بہت بڑی نشانی تھی، اللہ کا معجزہ تھا یہ بہت بڑا کہ ایک مردے کا اٹھنا اور اٹھ کے اپنے قاتل کا پتہ بتانا اور اس کے بعد پھر وہ اس کا جو ہے مر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے ان نشانیوں سے کبھی عبرت حاصل نہیں کی اور عقل کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، قادر ہے اللہ تعالیٰ، ہر شے پہ قادر ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تمہارا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ یہ نشانیاں تھی نا، گائے کا ذبح ہونا اور پھر مردے کا اٹھنا اور مردے کا اٹھ کے اپنے قاتل کا بتانا، یہ بہت بڑی نشانی تھی۔
اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے ان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو اور سمجھ حاصل کرو کہ ہم یعنی آخرت پر ایمان کیوں نہیں رکھتے، ہم اپنے اعمال کیوں نہیں سدھارتے، اور ہم جو ہے وہ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی تھی اور ان کو عقل دلانے کے لیے تھی، یعنی ان کو خدا کا خوف نہ آیا اور یہ خدا کی پہچان حاصل نہ کر سکے اور اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی نہ سدھرے۔